अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 7वां पारा सूरह अल अनआम की आयत नंबर 21 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल अनआम आयत नंबर 21। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि इन्नहु ला युफ्लिहुज़्ज़ालिमून। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि ये अहले किताब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने में धोखा नहीं खा सकते। जैसे इंसान अपनी औलाद को पहचानने में धोखा नहीं खा सकता, तो ऐसे ही इन्होंने पहचानने में धोखा नहीं खाया, बल्कि इन्होंने हसद और बुग़्ज़ की वजह से, और हसद बुग़्ज़ क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आखिरी नबी वो बनी इसराइल से क्यों नहीं मबूस हुए, वो बनु इस्माइल से क्यों हुए, उसकी वजह से उस पहचान को उन्होंने भी पीछे डाल दिया। एक रवायत में आता है ना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदी, बहुत बड़े यहूदी आलम थे, वो इस्लाम ले आए, उनसे पूछा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचानते थे। तो उन्होंने फरमाया कि हमारी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मुकम्मल तस्वीर, आपका हुलिया मुबारक, आपकी आदात, आपका जो सफ़र, आपकी हिजरत, आपके सहाबा इकराम के साथ रवैया, लोगों के साथ रवैया, ये हर चीज़ इतनी तफसील से, बल्कि हुलिया मुबारक भी एक एक चीज़ इतनी तफसील से बताई कि जैसे ही हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में देखा तो हमने आपको पहचान लिया। और यहाँ तक भी वो कहते हैं कि हम अपने बेटों में तो शक में पढ़ सकते हैं, उनमें भूल पढ़ सकते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ने तौरात और इंजील में ऐसे में पहचान कराई कि हम इसको शक में नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे ये बात आ रही है, वमन अज़लमु, उससे बड़ा जालिम कौन होगा, मिम्मन इफ्तरा, जो इफ्तरा बांधे, उस शख्स से कि जो इफ्तरा बांधे अल्लाह, अल्लाह पर, काज़िबा, झूठी, जो अल्लाह के ज़ात पर झूठे इल्ज़ामात लगाए, उससे बड़ा कोई जालिम नहीं है। जालिम होता है गुनाहगार, जैसे शिर्क करना भी बहुत बड़ा जुल्म है, ऐसे ही अल्लाह के ऊपर ऐसी बात लगाना जो अल्लाह ने नहीं फरमाई। अब उन्हें पहचान थी, लेकिन उन्होंने ये अपनी किताब के ऊपर डाल दिया कि, और वो बातें मुख्तलिफ बताते थे। आपका हुलिया मुबारक से अगर कोई पूछता था अवाम में से उनको, तो आप यहूद उलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बजाय सही हुलिया बताने के आपको मुख्तलिफ बात बताते थे। तो ये अल्लाह के ऊपर झूठी बात है, ये कुफार भी करते थे, और ये यहूद और नसारा इन्होंने भी ये काम किया, बनी इसराइल ने भी। और कज़्ज़ब बिआयाती, और उन्होंने अल्लाह के हुक्मों को, अल्लाह के आयात को जुटलाया, उन्होंने तौरात के हुक्मों को जुटलाया, और जो मुशरिकीन थे उन्होंने कुरान को जुटलाया, उन्होंने तौरात के साथ कुरान को भी जुटलाया। तो यूँ ये कुफार और बनी इसराइल के लोग दोहरी गलती के मुर्तकिब हुए। एक तो अल्लाह के ऊपर झूठी इफ्तरा बांधी, और दूसरा उन्होंने अल्लाह के अहकामात को अपनी किताब में भी और इस कुरान में भी उन्होंने उसको झुटला दिया। तो अब ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने तौहीद का इनकार किया, रिसालत का इनकार किया, कुरान का इनकार किया, आखिरत का इनकार किया, अल्लाह ताला के इन हुक्मों को झुटलाया, और अल्लाह पे उन्होंने बहतान बांधा। ऐसी बातें जो अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं फरमाई थी, जो अल्लाह ने नहीं अपनी किताब में फरमाई थी, वो अल्लाह के साथ मंसूब की। इन्नहु ला युफ्लिहुज़्ज़ालिमून, बेशक अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि यौम हशर के दिन, क़यामत वाले दिन, जालिम लोग, शिर्क करने वाले, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाले, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह के भेजे हुए नबी, अल्लाह की भेजी हुई किताबें, अल्लाह के अहकाम को तोड़ने वाले कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और आखिरत की कामयाबी क्या, हमें कुरान बताता है कि इंसान जहन्नम से बच जाए और जन्नत में चला जाए, दोज़ख से बच के जन्नत, वो कामयाबी ये इनको नहीं मिलेगी। क्यों? ये तो हैं ही झूठे, झूठ बांध रहे अल्लाह की ज़ात पर भी और अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि आखिरत जो है, हशर में, ये नाकाम लोग होंगे। कौन? जो अल्लाह पे इफ्तरा बांधे, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ें,
خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں یا وہ مشرکین ہوں یا کوئی بھی انسان ہو دنیا کا، اللہ کا حکم توڑنا اور اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں اللہ کے ساتھ طرف منسوب کرنا، اللہ کہتے ہیں یہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یوم ناشرہم، اب اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کشی کر کے انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا، کتنا مشکل ہوگا اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی مستقبل نہیں، سب کچھ اس کے سامنے اور کچھ بھی ماضی نہیں، ہر چیز حال ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یوم ناشرہم، اور جس دن یعنی بروز قیامت ہم ان کو جمع کریں گے، سب کو جمع کریں گے، منکروں کو، مشرکوں کو، سرکشوں کو، اچھے لوگوں کو، برے لوگوں کو، ہر ایک کو جمع کریں گے۔ ہر انسان اس دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا جو آخری انسان آئے گا اس تک، جمیعہ سب کے سب، کوئی ایک بھی اس دن نہیں ہوگا جو وہاں پہ اکٹھا نہ ہو، سب کو اللہ اکٹھا کریں گے۔ ثم نقولو، پھر ہم ان سے پوچھیں گے۔ کون پوچھے گا؟ اللہ پوچھے گا، ایک ایک سے پوچھے گا۔ للذین اشرکوا، اب یہاں ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرائے۔ یہ قیامت کا منظر ہے، عبرت پکڑنے کی بات ہے کہ اس دن اللہ سب کو اکٹھا کریں گے اور پوچھیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا۔ ویسے تو سب سے پوچھ گچھ ہونی ہے، لیکن ذکر ان کا ہو رہا ہے کہ لوگ شرک سے بچ جائیں۔ جو دنیا میں شرک کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں، ان سے ہم پوچھیں گے، اللہ پوچھے گا این شرکاؤکم الذین، آج کہاں ہیں تمہارے شریک جو دنیا میں تمہیں کہتے تھے، تم ان کو اللہ کے سفارشی بناتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور مخلوق میں کس کس لوگوں پہ تم نے امیدیں لگا رکھی تھی، آج وہ کہاں ہیں؟ ذرا ہمیں دکھاؤ تو صحیح۔ الذین کنتم تزعمون، جن لوگوں پہ تم دنیا میں گمان کرتے تھے، جن لوگوں کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یہ تمہیں جنت میں بھیج دیں گے، آج ان کو بلاؤ۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر کسی نے نبی پہ یہ بھروسہ کیا، کسی نے کسی فرشتے پہ، کسی جن پہ، کسی بت پہ، کسی انسان پہ، کسی پہ بھی اگر اس نے بھروسہ کیا، تو اللہ کہتے ہیں کہ آج وہ کہاں گئے جو تم دنیا میں دعویٰ کرتے تھے کہ، یا وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تمہیں بچا لیں گے۔ کچھ تو ایسے شریک بھی ہیں نا جن کا یہ دعویٰ نہیں تھا، لوگوں نے ویسے ہی ان کے اوپر جھوٹ منسوب کر لیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، اور بہت سارے اولیاء اللہ بزرگ ایسے ہیں کہ جن کی تعلیمات ایسے نہیں ہیں، آج ہم نے خود ان کی تعلیمات کو ایسے بنا لیا۔ اللہ کہیں گے کہ دنیا میں تم جن کو بڑی امیدیں لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اور اس وقت نہ تم قرآن پڑھتے تھے، نہ نبی کی تعلیم کو سمجھتے تھے، وہ کہاں ہے تمہارے پاس؟ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کے پاس کوئی بہانہ، ثم پھر لم نہیں ہوگا، تکن ان کے پاس، فتنتہم ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا، الا مگر ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، جب ان کے پاس کوئی نہیں ہوگا، اللہ کے غضب کو دیکھیں گے، اس قیامت کی ہولناکی کو دیکھیں گے، اور جتنی باتیں دنیا میں انبیاء نے بتائی ہیں اور اللہ کی کتابوں نے بتائی ہیں، وہ منظر آنکھوں سے جب نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو اس وقت جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو دنیا میں بھی جھوٹ بولتے تھے، اور وہاں بھی وہ اللہ کے غضب سے، اللہ کی ہیبت سے جھوٹ بولیں گے، اور کہیں گے ان قالو، اور کہیں گے واللہ قسم ہے اللہ کی، ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے پروردگار، ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا، ہم تو آپ کو ہی اپنا خالق، مالک، رازق، مدبر سب کچھ مانتے تھے، ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا۔ لیکن اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ یعنی جب وہ دیکھیں گے کہ جن پہ امیدیں تھیں آج تو نظر نہیں آ رہے، ایک اکیلی جان ہے، رب کے حضور کھڑے ہیں باری باری سارے، اور وہاں پہ یہ سوال ہو رہا ہے، جب انہوں دیکھیں گے دائیں بائیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو پھر ایک دفعہ جیسے دنیا میں جھوٹ بولتے تھے، آخرت میں بھی اللہ کے حضور بھی جھوٹ بولیں گے۔ جیسے دنیا میں جھوٹ چھپا ہوا نہیں رہ سکتا رب سے، لوگوں سے تو انسان چھپا سکتا ہے، بہت دفعہ چھپا لیتا ہے انسان کو، لیکن آخرت میں رب سے کوئی جھوٹ چھپا ہوا نہیں رہ سکتا۔ تو وہاں پہ تو کیا چھپا ہوا رہنا، جب دنیا میں اللہ سے کوئی جھوٹ چھپ نہیں سکتا۔ انظر کیف کذبوا، ان پہ ذرا غور کریں، اے قرآن پڑھنے والے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتیوں، اے قرآن پڑھنے والوں، قرآن کو سیکھنے والوں، ذرا غور تو کرو، ذرا دیکھو تو انہیں، کیفا کیسے، کذبوا جھوٹ بولا انہوں نے، علی انفسہم اپنی جانوں پہ،
پہلے اللہ پہ افترا کرتے تھے، آج اپنی جان پہ جھوٹ بولا۔ جو کچھ وہ کرتے رہے تھے دنیا میں، جن کو اللہ کا محبوب سمجھ کے اور ان کو آخرت میں سفارشی سمجھتے تھے، آج اس کے بارے میں بھی جھوٹ بولنا شروع ہو گئے کہ یا اللہ ہم نے تو کبھی شرک کیے ہی نہیں ہے، ہم تو تیری ایک عبادت کرتے ہیں، تجھے وحدہ الا شریک مانتے ہیں، تیری توحید پہ ہمارا ایمان ہے، تیرے نبی پہ ایمان ہے، تیری کتابوں پہ ایمان ہے، ہم تو نہیں۔ تو اللہ ان کو جواب دیں گے، اے قرآن پڑھنے والے تو دیکھ کس طریقے سے جھوٹ بولا ہے انہوں نے اپنی جانوں پر، جو وہ کہتے تھے اس کا الٹ کہہ رہے ہیں۔ رب تو سب کو جانتا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس دن ان سے بھی اور سب سے گم ہو جائیں گے جن کے بارے میں ہم یہ گمان رکھتے ہیں، کوئی بھی انسان یہ گمان رکھتا ہے کہ یہ قیامت والے دن ہمیں رب کے غضب سے بچا لے گا، دنیا میں ہم جیسی مرضی زندگی گزارتے رہیں، ہمیں کبھی کسی نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے جو دنیا میں انسان کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے والے تھے، یہ سارے کے سارے اس دن گم ہو جائیں گے، انسان اکیلا ہوگا۔ مزید جب آگے انسان جب جائے گا نا، گہرا ہوگا انشاءاللہ، یہ قرآن جب ہم پڑھیں گے، اگر ہماری زندگی ہوئی تو آگے انسان اس حد تک چلا جائے گا، وہ کہے گا کہ میری بیوی کو، میرے ماں باپ کو، میرے بہن بھائیوں کو، میرے بچوں کو یا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، آج مجھے بچا لے۔ ان خداؤں کے بارے میں، ان بتوں کے بارے میں، ان دنیا کے اللہ کی مخلوق پہ امیدیں رکھنے والے یہ بھی کہیں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیے، ان کو ہم سے بڑھ کر سزا دے۔ لیکن آج زندگی ہے، آج قرآن موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیرت مبارک موجود ہے، آج بھی اگر ہم اپنے قبلے کو سیدھا کر لیں، اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرتے ہیں بڑے سے بڑے گناہ بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔